ایک پر اسرار جگہ جہاں بہت سے ہوائی جہاز، کشتیاں، بر اعظم اٹلانٹس اور لوگ غائب ہو گئے، یہاں تک کہ 150 سال گزارنے کے بعد اس جدید دور میں بھی اس کی پر اسراریت آج بھی قائم ہے، اور نہ جانے اگلے کتنے سالوں تک یہ راز ہی رہے گا کہ آخر یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی ٹرائی اینگل ہے، یہاں سے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ جو کشتی میں مسافر اس علاقے پر پہنچتے ہیں وہ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے سے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ شاید یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا کے داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، اور بہت سے مفروضے ہیں جیسا کہ یہاں پر خلائی مخلوق نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ جگہ جو بحر اوقیانوس کے شمالی حصے میں واقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پر اسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ان جہازوں کے غائب ہونے کی تفصیل بھی فراہم کی جائے گی۔ اس موضوع پر کئی برمیوڈا ٹرائی اینگل موویز بھی بنی اور تحقیق بھی جاری ہے، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسے کسی تکون کا وجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اتنے ہوائی اور بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہوئے، یہاں تک کہ یہاں پر ایک بر اعظم اٹلانٹس ہوا کرتا تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ ویسے تو بہت سے قصے اس علاقے سے وابستہ ہیں جن کی وضاحت نہیں ہو سکتی، انہی میں سے کچھ نے مضمون لکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لی اور یہ برمیوڈا کے بارے میں پر اسراریت کا باعث بنی۔ ان میں 1881 میں نیو یارک سے جانے والی جہاز کی گمشدگی، 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گیا، اور 1919 میں ایسا ایک اور واقعہ، اور 1949 میں فلائٹ 19 کا واقعہ، اور 1950 میں انگلینڈ کے ایروپلینز کے واقعات، اس سے پہلے C3 کا گم ہونا، اور 1963 میں امریکن ایئر فورس کے فیول ٹینکر کا کریش ہونا اور ایک کشتی کے مسافروں کا غائب ہونا خاص طور پر شامل ہے، اور یہ سب برمیوڈا ٹرائی اینگل کے واقعات ہیں۔ کچھ لوگ اسلامی لحاظ سے اس علاقے کے بارے میں نظریہ رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ شاید یہ جگہ وہ ہے جہاں دجال ہے۔ برمیوڈا کے بارے میں ہر دور میں تجسس پایا جاتا ہے، اب تقریباً 150 سال ہونے کو ہے، مگر اس کے بارے میں لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ برمیوڈا ٹرائی اینگل کیا ہے، کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے، جیسا کہ اہرام کی دریافت۔ اکثر سائنٹسٹ اور ماہرین ارضیات اس کی پر اسرار اسٹوریز کے بارے میں وضاحتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اب کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہیں مل سکا ہے۔ کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں، تو کچھ کے نزدیک یہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، جبکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری کہکشان میں دھکیلنے کا راستہ ہے۔ گزشتہ دنوں اس علاقے میں ایک اہرام دریافت ہوا جس کا تعلق گمشدہ بر اعظم سے بتایا جا رہا ہے۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل کی حدود کا تعین پہلی بار 1964 میں کیا گیا، جو میامی، پورٹو ریکو اور اوقیانوس کے ویسٹ میں واقع جزیرے کے درمیان کا علاقہ تھا، لیکن اس کے بارے میں لکھنے والوں نے ان کی حدود کی پابندی نہیں کی، بلکہ ہر تحریر میں برمیوڈا کی الگ حدود بیان کی گئی ہے۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل کا ٹوٹل رقبہ 5 لاکھ سے 15 لاکھ اسکوائر میل کے درمیان بتایا جاتا ہے، تاہم اس کی حدود کا باقاعدہ کسی نقشے میں ذکر نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ موجودہ دور میں جہاز راہی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے ہر ہفتے کئی مسافر اور مال بردار جہاز یورپ، امریکہ اور کیریبین کے ساحلوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف اسی علاقے کے اوپر سے روزانہ کئی ہوائی جہازوں کی آمد رفت بھی جاری رہتی ہے۔ اس علاقے میں جہازوں کی پر اسرار گمشدگی کے بارے میں پہلا مضمون 17 دسمبر 1950 کو میامی ہیرالڈ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 2 سال بعد مختصر آرٹیکل شائع ہوا جسے جارج نے تحریر کیا تھا۔ اس آرٹیکل میں برمیوڈا میں کئی جہازوں اور شپس کے غائب ہونے کا ذکر تھا، جس میں 5 بمبار طیاروں پر مشتمل فلائٹ 19 اسکواڈرن کے لاپتہ ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے۔
اسی گمشدگی کے بعد اس ٹرائینگل کا تعین کیا جانے لگا۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کا ذکر اپریل 1962 میں ایک امریکی میگزین میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل کو لکھنے والے کے مطابق آخری بار فلائٹ کے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا، ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، پانی سبز نہیں سفید ہے۔ ایلن نے یہ بھی لکھا کہ بحریے کی آفیشل انکوائری میں کہا گیا کہ گمشدہ ہونے والے جہاز مریخ کی طرف پرواز کر گئے۔ برمیوڈا ٹرائینگل کی کہانی اور واقعات لکھنے والوں نے انہیں سمجھنے کے لیے کئی الگ تصورات پیش کیے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس علاقے کا تعلق غرقب ہونے والے بر اعظم اٹلانٹس سے ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہاماس کے جزیرے کے پاس زیر آب چٹانیں در حقیقت اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ یہ علاقہ کسی حد تک برمیوڈا ٹرائینگل میں شامل ہے۔ گمشدہ بر اعظم کے شواہد 1968 میں ملنا شروع ہوئے۔ اس کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئی دیوار ہے جسے اٹلانٹس کے باسیوں نے تعمیر کیا ہوگا، جبکہ ارضیات کے کچھ ماہرین اسے قدرتی چٹان بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف دو سائنسدانوں نے برمیوڈا ٹرائینگل میں ایک اہرام اور مجسمہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی ساخت مصر کے ابرامن سے ملتی جلتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 10,000 سال قبل غرقب ہونے والے بر اعظم اٹلانٹس کی باقیات ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے سے متعلق فلم ساز اور ہدایت کار اسٹیون نے فلم کلوز انکاؤنٹرز آف دا تھرڈ کائنڈ بنائی تھی۔ اس کا مرکزی خیال فلائٹ 19 کے پائلٹس کے بارے میں تھا۔ اسی طرح اس پر بہت سی کتابیں اور تھیوریز بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ برمیوڈا ٹرائینگل میں قطب نامہ کے استعمال کے دوران غیر معمولی تبدیلی نے اس کی پر اسراریت میں اضافہ کیا ہے۔ شاید یہاں پر پولز کی تبدیلی کے باعث قطب نما کے سمتیں کچھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ 2000 عیسوی میں امریکہ نے ان جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی جہاں پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس میں برمیوڈا ٹرائینگل بھی شامل ہے۔ اس علاقے میں جہاز رانی کے دوران ایک مسئلہ خلیج میکسیکو میں پائی گئی۔ میکسیکو میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ بھی ہے جو فلوریڈا تک جاتا ہے۔ اس جگہ خلیج کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریا رواں ہو۔ اس بہاؤ کی سمت سمندر کی لہروں کے مخالف اور رفتار 2.5 فی سیکنڈ یعنی 5.6 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہازوں کو اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جس میں ماضی میں کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے ہو اور انہیں گمشدہ قرار دے دیا گیا ہو۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحر اقیانوس میں خاص طور پر برمیوڈا ٹرائینگل میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی جہاز کی غرقابی کا باعث بن سکتی ہے۔ غرض یہ کہ برمیوڈا ٹرائینگل کے بارے میں مشہور باتوں کی کئی وضاحتیں دی جا چکی ہے، لیکن آج بھی ان پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا اور یہ ابھی ماہرین ارضیات، سائنٹسٹس اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔